نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف جو تھی ہم نے لاسٹ ویک کمپلیٹ کر لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات پر ہمیں مزید جو ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دیں اور ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ جو اب ہم سلسلہ شروع کریں گے وہ سورہ ملک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورہ ملک کی فضیلت جو ہے، جو اس کے بارے میں حدیث ہیں، اس کے فضائل کے بارے میں ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں اس کی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو جو ہے ہمارے دل و دماغ میں اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کو پھر ہم اور بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو حدیث پاک ہم انشاءاللہ پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک 30 آیات کی سورہ ہے جو کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک کہ اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ تو کتنی یعنی کہ پیاری سورہ ہے، اور اس میں کتنی اچھی ہمیں جو ہے وہ ایک گارنٹی مل رہی ہے کہ اگر کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے تو اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی سپورٹ ملتی ہے تو ہم فوراً ہی اس انسان کا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز یہ ہمیں فلاں جگہ سے بچا سکتا ہے تو ہم اس کی کتنی پھر کرتے ہیں کیئر کہ بھئی اس نے مجھے فلاں مصیبت سے بچانا ہے۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ جہاں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ ایک سورہ کتنی 10 منٹ بھی نہیں لگتے اگر ہم اس کو پڑھنے کا اہتمام، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں بھی ہے تو ہم اس کا دیکھ کے جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں ایوری نائٹ۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کس کو ہم یاد کر لیں، کیونکہ جب چیزیں یاد ہو جاتی ہیں تو پھر آسانی سے ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوئے بیڈ پہ جانے سے پہلے۔ تو ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی کر کے کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گی جنہوں نے ابھی تک نہیں کی۔ خاص کر جو میرے نئے سننے والے ہیں ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس سے مدد لیں، جہاں سے بھی آپ ایزی لے سکتے ہیں، مجھ سے لے سکتے ہیں، تو اس کو پھر آپ یاد کر لیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ایک تو سورہ سجدہ، اس کی بھی 30 آیات ہی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے، اور سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی کہ سونے سے پہلے اس کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بات کی، دیکھ کے کر سکتے ہیں، اگر زبانی یاد ہے تو زبانی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی کمزوری ہے یا کسی بھی تجوید کا مسئلہ ہے، پروننسیشن میں مسئلہ ہے تو قاری کی آواز میں لگا لیں اور ساتھ ساتھ خود بھی پڑھیں۔ پھر آگے وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن مرہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کے ایک جانب 30 آیات والی ایک سورہ بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی سورہ یعنی کہ 30 آیات والی سورہ تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ تو اب دیکھیں کہ باقی معاملہ جو ہے جہنم یا جنت یا پھر میدان حشر، پھر اعمال کا تو لے جانا، یہ تو سارے معاملات جو ہیں وہ ایک وقت پر ہی طے ہوں گے۔ تو لیکن مرنے کے فوراً بعد یہ سورہ جو ہے وہ انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ اگر یعنی کہ
سم ہو انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے تو اگر عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو یہ سر کی طرف جائے گی، اس کو سر کو عذاب سے بچائے گی۔ پاؤں کی طرف اگر عذاب ہوگا تو پاؤں کی طرف جائے گی، پاؤں کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ تو اس طرح ہر عذا کی حفاظت اور قبر کے عذاب سے فوری بینیفٹ جو ہے وہ اس سورہ کو پڑھنے والے کو ملے گا۔ تو آگے جو ہے حدیث کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ اب یعنی ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جیسے کہ سفر کے دوران جو تھا خیمہ جو تھا وہ قبر کے اوپر انہوں نے لگا لیا، ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورہ ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے تمام واقعہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا تھا، اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ جو تھی وہ پڑھ لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلوانے والی ہے۔ کہ کتنی پیاری بات اور کتنی زیادہ جو ہے یہ ہمیں یہ سورہ فائدہ دے سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جو آیا نمبر انشاءاللہ 1340 جب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ورڈ ہے وَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا، یعنی کہ یا تم چھپا کے بات کرو یا پھر ظاہری۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات یعنی کہ زندگی کا جو نظام تھا یا عرصہ تھا بہت ہی زیادہ کفار نے تنگ کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے، جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے یعنی کہ جماعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے، جب مشرک سنتے تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ کہ اپنی نماز کو آپ زیادہ اونچی آواز میں یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کو نہ کریں، سن کر مشرک آپ کو اور قرآن پاک کو گالیاں دیں، وَلَا تَخَافِتْ بِهَا اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں، یعنی کہ ایک درمیانی درجے کی آواز میں جو ہے آپ پڑھیں، نہ تو زیادہ اونچی آواز ہو نہ زیادہ دھیمی ہو۔ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں بلکہ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ظاہری باطنی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، اور کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان آیات کو انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے تو پھر اس کا تھوڑا سا حوالہ تھا۔ تو یہ تھی آج کی بات، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں پھر جو ہے سورہ ملک شروع کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، یاد کرنے کی، ان فضائل کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔